اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین وقال اللہ عز وجل فی القرآن المجید والفرقان الحمید ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى في خرابها صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا کرم ہے جس کی توفیق سے ہم شعبان المعظم کے مبارک مہینے میں داخل ہو چکے ہیں، جس مبارک مہینے کے بارے میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان المبارک امتیوں کا مہینہ ہے۔ ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ رجب بیج بونے کا مہینہ ہے، شعبان جھاڑ اگنے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل دیکھنے کا مہینہ ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحاح ستہ کی کتب بخاری شریف میں، صحیح مسلم میں اور تمام احادیث کی کتب میں ہم کو ملتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے رجب المرجب اور شعبان کے مہینے میں روزے رکھا کرتے تھے، اور رمضان شریف کا اہتمام رجب کے مہینے سے کیا کرتے تھے۔ ہم بھی دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک آنے والا مہینہ رمضان شریف ہمارے اوپر آسان فرمائے، پہلے سے بہتر ہم کو رمضان شریف کی قدر کرنے والا توفیق عطا فرمائے، اور پہلے سے بہتر ہمیں جو ہے عبادات اور اخلاص اور نیت کے ساتھ جو ہے بہتر روزے رکھنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ آج کی جو میری گفتگو کا عنوان ہے مساجد کی فضیلت اور نماز کی اہمیت۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے تو یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، تم میں سے اس سے بہتر شخص اور کون ہے اپنے قول میں جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے یا اللہ کی طرف بلائے، یعنی کہ تم میں سے سب سے بہتر اس سے کون ہو سکتا ہے؟ یعنی اللہ پاک فرمانے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، یہ نہیں فرما رہے اللہ پاک کہ تم میں سے سب سے اچھا بولنے والا وہ شخص ہے جو اچھی تقریر کرے، یا تم میں سے سب سے بہترین شخص وہ ہے جو تقریر اچھی کرنے والا ہو یا اچھی سپیچ دینے والا ہو، نہیں، کیونکہ اچھی سپیچ دینا یا موٹیویشنل سپیچ دینا، آپ کوئی آفس کے بڑے سی ای او کو بلاتے ہیں، کوئی پروڈیوسر کو بلاتے ہیں، کوئی ڈائریکٹر کو بلاتے ہیں، وہ لوگ بھی بہترین سپیچ دیتے ہیں، موٹیویشنل سپیچ دیتے ہیں، لوگ روتے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف نہیں فرما رہے۔ اللہ پاک فرما رہے وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، دعا إِلَى اللَّهِ، کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے والا جو شخص ہے اپنے زبان سے، وہ سب سے بہترین شخص ہے۔ یعنی لوگوں کو جو اللہ کی طرف بلاتا ہے، توحید کی دعوت دیتا ہے۔ ایک شخص غیر مسلم ہے، اس کو اسلام کے بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، اس کو جا کر اسلام کی طرف دعوت دینا، اسلام کے بارے میں اس کو سمجھانا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کو ہاتھ نہیں ہے، اللہ کو پیر نہیں ہے، اللہ کو بیوی نہیں ہے، اللہ کو بچے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، تنہا ہے، اللہ کی ہی عبادت کرنی چاہیے، یہ شخص سب سے بہتر ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک۔ وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، اللہ کے راستے کی طرف دعوت دے، اللہ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک اعمال بھی کرتے رہے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور کہے میں تو بس ایک سادہ سا مسلمان ہوں، بس کوئی اپنے مسلک کا نام نہیں، بس وہ یہی کہے کہ بھائی میں تو صرف ایک مسلمان ہوں بس۔ تو یہ تین باتیں اللہ پاک نے فرمائی، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، سب سے پہلے اللہ کے راستے کی طرف بلانے والا ہو، وہ خود بھی نیک اعمال کرتے رہتا ہو، اور پھر وہ کہے کہ میں تو بھائی ایک سیدھا سادہ مسلمان ہوں بس۔ تو اللہ پاک سب سے بہترین اگر کسی کو قرار دیا تو اس شخص کو قرار دیا جو اللہ کی راستے کی طرف لوگوں کو دعوت دے۔ پھر اس کے بعد جب ہم تفاسیر کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں، جیسے حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مفسر قرآن گزرے ہیں،
ان کی تفسیر تفسیر ابن کثیر. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو عبداللہ محمد بن ابی بکر القرطبی، یہ اسپینش امام ہے کوردوبا کے. اسپین کے ہمارے امام گزرے ہیں، بہت پرانے مفسر قرآن، اور دنیا کی کوئی بڑی ایسی تفسیر نہیں ہو سکتی جس میں آپ ان کا حوالہ نہیں دیکھتے ہوں گے. یہ علماء کرام جانتے ہیں، بہت بڑی 10 جلدیں ہیں اس کی بڑی تفسیر قرطبی، مارکیٹ میں بھی اویلیبل ہے، اردو میں بھی اس کا ترجمہ موجود ہے. اور امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ جو سب سے مفسر قرآن ہے، سب سے پہلے 310 ہجری کی آپ کی متوفا ہے، قریباً 300 ہجری کے امام ہیں، امام ابن جریر الطبری رحمۃ اللہ علیہ. وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ خاص طور سے مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی، جو لوگ اذان دیتے ہیں، کیونکہ اذان دینے والا اللہ کی طرف لوگوں کو بلا رہا یا نہیں بلا رہا، نماز کی طرف بلا رہا. فرماتے ہیں کہ یہ آیت شریفہ سب سے خصوصاً جو ہے مؤذنین کے حق میں نازل ہوئی. چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر اور دیگر تمام کتاب الاذان میں آپ کو یہ فضائل اور مناقب مل جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ عنقریب ایسا وقت آ جائے گا کہ لوگ سب سے کم تر جو لوگ ہوں گے ان کو اذان دینے کے لیے مخاطب کریں گے، منتخب کریں گے. یعنی کہ جو سب سے کم تر جو لوگ ہیں ان کو بولیں گے آپ اذان دے دیا کرو. یعنی کہ اذان دینے والے کی حیثیت یہ ہو جائے گی، جو مسجد میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلا رہا ہے اس کی عظمت اتنی گھٹ جائے گی کہ سب سے کم تر جو شخص ہے اس کو بتایا جائے گا کہ آپ اذان دے دیا کرو، آپ بس مسجد میں 5 وقت اذان دے دو، 5 وقت آپ آواز دے دو، ہم لوگ نماز کے لیے آ جائیں گے. یعنی کہ اس کے لیے کوئی خاص پروفیشن، یعنی کہ اس کے لیے خاص کوئی اہمیت نہیں دی جائے گی. جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر ابن کثیر میں ہی موجود ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں اذان دینے والے کی اور اقامت دینے والے کی فضیلت وہ ہے جیسے کوئی شخص اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہو اور لڑ کے خون میں لت پت ہو کے اس نے اللہ رب العزت کی راہ میں اپنی جان لٹا دی، یہ اس کا اجر ہے. مسجد میں اذان دینے والے کا مرتبہ، اس کا رتبہ یہ ہے جیسے آپ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہوئے فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. یعنی کہ مساجد میں اذان دینے والے کی فضیلت ختم ہو جائے گی، جبکہ لوگ نہیں جانتے ہوں گے کہ اذان دینے کی فضیلت کیا ہے. مسجد میں اذان دینا لوگوں کو نماز کی طرف بلانے کی فضیلت کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دعا فرمائی حدیث مبارکہ میں، یا اللہ مؤذنین کی مغفرت عطا فرما، مؤذنین کی مغفرت عطا فرما، مؤذنین کی مغفرت عطا فرما. مسجد میں بلانے والے مؤذن کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ جو ہے نا مغفرت کی دعا فرمائی. کیوں؟ کیونکہ جب ہم مؤذنین کی قدر کریں گے، امام کی قدر کریں گے تو مسجد کی بھی قدر اس کے اندر آئے گی. جب ہم مسجد کی قدر نہیں کریں گے تو امام کی بھی قدر نہیں رہی، مؤذن کی بھی قدر نہیں رہی، اقامت کی بھی قدر نہیں، نماز کی بھی قدر نہیں، سب چیزیں ختم ہوتی چلی جائیں گی. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تم میں سے سب سے بہترین شخص اس سے اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے. اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی سورہ بقرہ میں آیت نمبر 114 فرماتے ہیں، اس کا الٹا ہے، ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. وہاں پر فرمایا ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ، تم میں سے بہتر شخص کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلائے، اللہ کی طرف دعوت دے. یہاں پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑھ کر ظالم شخص کون ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے. اس سے بڑھ کر بدترین شخص اور ظالم شخص کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو مسجد میں آنے سے روکے اور اللہ کے ذکر کرنے سے روک دے اور اللہ کی مسجد کو ویران کرنے پر آمادہ ہو جائے. ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا. اس کی تفسیر میں امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی تفسیر در منصور، یہ امہات کتب میں سے ہے، یہ بڑی بڑی مفسرین کی کتب ہے، میں جس کا نام لے رہا ہوں، تفسیر ابن کثیر، تفسیر قرطبی، تفسیر ابن جریر الطبری، تفسیر در منصور، یہ 4 بڑی امہات کتب ہیں، اور بھی بہت ساری کتب ہیں. تو یہ 4 تفاسیر کی کتب کا میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں، آپ اس کو مطالعہ کر سکتے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ،
کہ اس سے بڑھ کر ظالم شخص اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف آنے سے روک دے، مسجد میں آنے سے روک دے۔ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بیت المقدس، فلسطین جو ارض مقدسہ ہے ہماری، فلسطین کے اندر نصرانیوں کی حکومت تھی، کرسچنز کی، اور اس وقت ایک بادشاہ تھا، اس کا نام تھا بخت نصر۔ یہ جو لوگ تاریخ پڑھتے ہیں، آپ بخت نصر کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد الاقصیٰ پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے ہی پہلے بن چکی تھی، مسجد الاقصیٰ بیت المقدس۔ تو بخت نصر جو بادشاہ تھا، وہاں کا کنگ تھا، اور کرسچنز جو رومی جو لوگ تھے، رومن امپائر ساری دنیا میں چھا چکی تھی اس وقت میں۔ تو بخت نصر کیا کیا، مسجد الاقصیٰ کے اندر معاذ اللہ کچرا پھینکنا شروع کر دیا، کوڑا کرکٹ مسجد اقصیٰ کے اندر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت ابھی حیات تھے مگر مدینہ منورہ میں تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت شریفہ بخت نصر کے خلاف اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی، ایک قول۔ دوسرا قول ہم کو یہ ملتا ہے تفاسیر کی کتب میں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام صحابہ کرام کو لے کر صلح حدیبیہ کے وقت مکہ مکرمہ تشریف لے گئے، یہ سیرت النبی کی ایک تاریخ ہے کہ صحابہ کرام احرام باندھ کر مدینہ منورہ سے پیدل چل کے مکہ مکرمہ کی طرف ہجرت کیے، واپس تشریف لائے عمرہ کرنے کے لیے، طواف کرنے کے لیے، طواف کرنے کی نیت سے۔ کسی کے پاس اونٹ تھے، کسی کے پاس خچر تھے، کسی کے پاس گھوڑے تھے، کوئی پیدل ساتھ جو ہے تشریف لائے۔ تو کفار و مشرکین مکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد الحرام میں داخل ہونے سے روک دیے اور کہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ واپس تشریف لے جائیے، اگلے سال آپ یہاں پر آنا، جتنے صحابہ ہیں سب کو لے کر چلے۔ 1400 صحابہ تھے وہاں پر، 1400 یا 1500 کی تعداد میں صحابہ کرام موجود تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ایسے موقع پر سورہ فتح کو نازل فرمایا، تحت الشجرۃ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واثابہم فتحا قریبا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم میں بشارت دیتا ہوں ان قریب ایک فتح ہونے والی ہے تمام مسلمانوں۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ ہم اتنی دور سے چل کر آ رہے ہیں، اور صلح حدیبیہ کے وقت ایک معاہدہ جو ہے لکھا گیا، صحابہ کرام کو بہت ستایا گیا۔ تو صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ کفار و مشرکین کے متعلق یہ آیت شریفہ نازل ہوئی، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهِ اسْمُهُ وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، کہ اس سے بدترین شخص اور کون ہو سکتا ہے جو لوگوں کو اللہ کے گھر میں آنے سے روک دے۔ ایک اور ایک قول یہ بھی ملتا ہے کہ بخت نصر جو بادشاہ تھا بیت المقدس کا، اس نے معاذ اللہ مسجد الاقصیٰ کو آگ لگا دی تھی، مسجد اقصیٰ کو آگ لگا دی تھی جو تیسرا حرم ہے، اور مسجد کے اعتبار سے یہ دوسری ہماری مسجد ہے۔ اخبار مکہ ایک کتاب ہے، اور حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کی ایک تاریخ کی کتاب ہے البدایہ والنہایہ، یہ بہت پرانی جو ہے کتاب ہے اور بہت ضخیم کتاب ہے تاریخ کی، امہات کتب میں سے ہے۔ فرماتے ہیں کہ سیدنا آدم علیہ السلام نے مکہ مکرمہ کی تعمیر فرمائی، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 40 سال گزرنے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ آدم تم ایک مسجد بناؤ بیت المقدس۔ تو بیت المقدس جو مسجد الاقصیٰ ہے یہ بھی آدم علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد ہے، اور آج سے نہیں ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہے مسجد یہ، اسی لیے اس مسجد کو بیت المقدس کہا گیا ہے، یہ مقدس مقام ہے۔ اور سورہ اسراء اسی سے شروع، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے سیر فرمائی۔ تو معزز سامعین کرام، بیت المقدس کے لیے جن لوگوں نے گستاخی کی تھی، مسجد کی توڑنے پر جو لوگ جو ہے آمادہ ہوئے تھے، اللہ تبارک و تعالی نے ان کے خلاف میں آیات نازل فرمائی، احادیث مبارکہ اس کے اوپر موجود ہے۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی پہلے تو فرماتے ہیں سورہ توبہ میں آیت نمبر 18، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآت الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مسجدیں صرف وہی آباد کرتا ہے جو اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان لاتا ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی کی مسجدوں کو آباد کرنے والے ایمان والے ہیں، مومنین ہیں۔ مسجد کو آباد کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، آپ کا ہمارا یہاں پر چل کے آنا یہ اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اور جو شخص مسجد کا خیال نہیں رکھتا اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس سے سوال کرے گا، تیرے محلے میں مسجد تھی تو گیا کیوں نہیں مسجد، ہم سے سوال ہونے والا یقیناً۔ سب سے پہلے تو میں اس میں شمار ہوں، جیسا میں آپ کو نصیحت کر رہا ہوں، اس سب سے پہلے تو یہ نصیحت میرے لیے، میں بھی ایک گناہ گار شخص ہوں، ہم تمام کے لیے یہ چیز کی نصیحت کہ ہم کو چاہیے کہ مساجد کی ہم حفاظت کریں۔ اس لیے
مساجد جو ہے ہم سے راتوں رات جو ہے کہیں منہدم ہو جاتی ہے، کہیں مسجد توڑ دی جاتی ہے، کبھی کسی فتنے کے جو ہے لپیٹ میں آ کر مساجد توڑ دی جا رہی ہیں، ہر روز کوئی نہ کوئی واقعہ آ رہا ہے، جبکہ آپ دیکھتے ہیں کہ بیت المقدس میں فلسطین میں آج 6 مہینے سے ظلم ہو رہا ہے، مسلمان کو کاٹا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، شہادت وہاں کے لوگ پیش کر رہے ہیں، صرف ایک مسجد کے لیے لڑائی ہو رہی ہے وہاں پر، صرف ایک مسجد کی، بیت المقدس کی حرمت کے لیے وہاں کے لوگ اپنے جو ہے خون بہانے کے لیے تیار ہیں، اپنے بچوں کو ہاتھ میں اٹھا کر الحمدللہ کے نعرے لگا رہے ہیں کہ ہمارا بچہ جو ہے شہید ہو چکا ہے، مسجد کے لیے، مسجد کے خاطر کے لیے، بیت المقدس کی حفاظت کے لیے ہم زندگی بھر ہماری جان، ہماری مال، ہمارے اولاد، ہر چیز کو لٹانے کے لیے تیار ہیں۔ وہاں کے فلسطین کے لوگ، غزہ کے لوگ آپ دیکھ سکتے ہیں، لوگ کٹنے کے لیے تیار ہیں ایک مسجد کی خاطر، اور ہمارے بھارت کے اندر، ہمارے انڈیا کے اندر راتوں رات مسجد شہید ہو جاتی، راتوں رات کوئی نہ کوئی نام جو ہے آ جاتا ہے، کوئی کچھ آواز اٹھانے والا نہیں ہے، کوئی کچھ سمجھانے والا نہیں ہے، کوئی سمجھنے والا نہیں۔ یہ اس وجہ سے ہو رہا کیونکہ ہم خود اس معاملے میں ذمہ دار ہیں، ہم خود مساجد کی ہماری حفاظت نہیں کر رہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مسجد کی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ پھر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتے ہیں، خیر آیات تو بہت ساری ہیں، میں احادیث کی طرف آنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے اور امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو معجم الکبیر میں نقل فرمایا، حدیث نمبر 2521 حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا گھر جنت میں بنا دیتا ہے۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے، مسجد کی صفائی کرنا حور عین کا حق مہر ہے، یعنی کہ مسجد کی جو شخص جو ہے صفائی کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ جب مومنین مر جائیں گے تو ہم کو جنت میں اللہ پاک حوریں عطا فرمائیں گے، تو وہ حوروں کا جو مہر ہے، جیسے دنیا میں نکاح کرنے کے لیے ایک رقم جو ہے ہم دیتے ہیں مہر ہماری طرف سے، حور عین کا مہر مسجد کی صفائی ہے فرمائے حضور۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرتا ہے، ہم یہ بنا دیا کہ مسجد کی صفائی والا یہ شخص ہے، نہیں، مسجد کی جو شخص صفائی کرے گا یہ حور عین کا حق مہر ہے۔ یہ مقام ہے مسجد کا، مؤذن کا، مسجد میں صفائی کرنے والے کا، مسجد میں بلانے والے کا، مسجد میں اذان دینے والے کا، مسجد میں نماز پڑھانے والے کا۔ پھر اس کے علاوہ بہت ساری احادیث حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، آپ نے فرمایا، صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے باغات کیا ہیں؟ حضور نے فرمایا جنت کے باغات مساجد ہیں۔ جو شخص مسجد میں یعنی آتا ہے وہ جنت کے باغ میں سے ایک باغ میں آتا ہے۔ مساجد سے محبت کرنا یہ ایمان کی علامت ہے، مساجد سے محبت کرنا ہمارے ایمان کی، ہمارے اسلام کی علامت ہے، ہمارے مومن ہونے کی علامت ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث مبارکہ میں یہ آیا کہ ایک خاتون تھی سیاہ رنگ کی، شی واز بلیک، افریقن خاتون تھی، مسجد نبوی میں وہ جھاڑو دیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، صبح میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھے کہ وہ خاتون نظر نہیں آئی، حضور فرمائے کہ وہ خاتون کہاں ہے جو مسجد میں جھاڑو فرماتی؟ صحابہ کرام عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ رات میں وفات ہو گئی، کل رات میں ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور ارشاد فرمائے تم مجھے اطلاع کیوں نہیں دی اس بات کی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ اس خاتون کی قبر پر تشریف لے گئے، وہاں پر کھڑے ہو کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کی مغفرت کے لیے دعا فرمائی۔ اتنی اہمیت کس کے لیے؟ نماز پڑھانے والے کی نہیں، مسجد میں جھاڑو دینے والے کی اہمیت۔ مسجد میں جو خواتون جھاڑو دیا کرتی تھی اس کی قبر پر کون جا رہے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر جا رہے ہیں اس کی مغفرت کی دعا کرنے کے لیے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی، مساجد کو صاف رکھا کرتی تھی، مسجد کو پاک رکھا کرتی تھی۔ اب ہم دیکھتے ہیں، دیکھیے مساجد کا عالم کیا ہے۔ آپ کو ایک بات بتاتا چلوں، علماء کرام یہ بات فرمائے ہیں کہ مساجد کے جو ضرورت خانے اور طہارت خانے ہیں یہ ہمارے گھر کے طہارت خانوں سے افضل ہے۔ یہ بات ہم کو نہیں معلوم، کیوں؟ کیونکہ اس کی نسبت ہے مسجد کے ساتھ۔ اکثر ہم مساجد میں دیکھتے ہیں، بہت افسوس کے ساتھ عرض کر رہا ہوں، مساجد کے اندر جو طہارت خانے بالکل بولنے کی ضرورت نہیں ہے، صاف صفائی، لوگ سمجھنا کیا نعوذ باللہ کہ مسجد ٹوائلٹ ہے، نعوذ باللہ۔ جب ہم آئے ہیں تو ہمارا ایک فریضہ ہے مساجد کو صاف رکھنا، کچرا گرا، ضروری نہیں ہے کہ کوئی شخص کچرا گرائے اس کی جھاڑو دینے والے کی ذمہ داری نہیں، آپ کچرا اٹھا کر پھینک دیجئے، آپ کو احد کے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ ثواب عطا فرما سکتا ہے۔ مسجد کے طہارت خانے، مسجد کے وضو خانے ہماری ذمہ داریاں ہیں، مسجد سے محبت کریں، مساجد کے طہارت خانوں کی حفاظت، صاف ستھرا رکھیں، اس کو پاکیزہ رکھیں۔ مساجد کے طہارت خانے ہمارے طہارت خانوں سے افضل ہے گھر کے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی نسبت ہے اللہ کے گھر کے ساتھ، لیکن ہم بالکل الٹا دیکھتے ہیں، افسوس کی بات ہے۔ اللہ تبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار
احادیث جو ہے اس میں بیان فرمائی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، کہ مومن اور کافر کے درمیان میں فرق نماز ہے. ایک شخص ہے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتا، کسی اور کی عبادت کرتا، لیکن مسلمان اللہ کی عبادت کرتا، لیکن مسجد کو نہیں آیا، نماز نہیں پڑھا، تو حضور فرما رہے ہیں کہ وہ شخص کافر کے برابر ہے. کافر کے برابر ہے. عمل سے تو اپنی ظاہر دی زبان سے تو نہیں بولا کہ میں جو ہے کافر ہوں، نہیں، لیکن اس کا یہ عمل بتا رہا ہے کہ تم کو حی علی الصلاۃ کی آواز آئی تھی، تم نماز کو نہیں آئے. کس کے لیے دی گئی تھی اذان کی آواز؟ تمہارے لیے دی گئی تھی، تم نماز کی طرف نہیں آئے. لہٰذا حضور فرماتے ہیں بین العبد و بین الکفر ترک الصلاۃ، مومن کے اور کافر کے درمیان میں فرق جو ہے نماز ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. اس لیے نماز مومن کی معراج ہے، یاد رکھیے. ایک ہی تحفہ ہے حضور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مومنین کو عطا فرمایا، وہ عرش پر. تمام اللہ تعالیٰ نے تحفے عطا فرمائے، حج ہے، نماز ہے، روزہ ہے، صدقات ہے، خیرات ہے، یہ تمام چیزیں، لیکن نماز ایک واحد ایک ایسی چیز ہے جو عرش پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض فرمایا. اس لیے نماز مومن کی معراج ہے. جو شخص تحفے کی قدر نہیں کرتا، وہ شخص تحفہ دینے والے کی بھی قدر نہیں کرتا. اس بات کو یاد رکھنا چاہیے. جس شخص نے جان بوجھ کر نماز کو ترک فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ایسا شخص ہے جس نے اعلانیہ طور پر کفر کیا. کفر کرنے والا، ڈس بلیو، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے اوپر اس کا ایمان ہی نہیں. اتنی وعید آئی ہے. ہم عام طور پر یہ باتیں سنتے نہیں کیونکہ ہمارے تقاریر میں، ہمارے عنوانات میں یہ موضوعات نہیں ہوتے، لیکن یاد رکھیے اصل مین چیز جو ہے نماز ہی ہے. نماز پڑھیں گے تو تمام مسائل حل ہو جائیں. نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں جو ہے عبادات بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز میں دعا بھی ہے، نماز کے اندر جو ہے تشہد بھی ہے، نماز میں درود بھی ہے، نماز میں تسبیحات بھی ہے، نماز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنا، نماز کے اندر عاجزی کا اظہار بھی ہے. تمام عبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے اندر بیان فرما دیا، جمع فرما دیا. جو شخص نماز کو ترک کر دیتا ہے، حضور نے فرمایا وہ ایسا ہے جس نے اعلانیہ طور پر کفر کیا. اسی لیے میں معزز سامعین کرام آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد کے اندر جو ہمارے جو ملک کے اندر فسادات ہو رہے ہیں، اس کی اصل وجہ ہماری وجہ سے، ہم ہی اس کی اصل وجہ ہے. مساجد کو آباد نہیں رکھتے. مساجد کو آباد رکھیے، اور صرف مسجد میں نماز سے ہٹ کر کسی ایک نماز کے بعد، ظہر کے بعد، عصر کے بعد یا مغرب عشاء کے بعد، کسی ایک نماز کے وقت جو ہے تفسیر قرآن کا ایک 5 یا 10 منٹ کا جو ہے مطالعہ رکھیے تاکہ سامعین اس کو سن سکے. مساجد کے اندر کورسز رکھیے، 3 دن کا کورس، 4 دن کا کورس، 5 دن کا کورس، تاکہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی جو ہمارے گھر کے اطراف و اکناف کے، وہ لوگ آ کے بیٹھنا، مسجد میں مسائل سیکھ سکنا، نماز کیسا پڑھنا. بہت سارے لوگ ہیں نماز درست نہیں پڑھ رہے، وضو برابر کرنے نہیں آ رہا، ان کی جو ہے اصلاح ہو جاتی ہے. تو 3 دن کا کورس، 4 دن کا کورس، 5 دن کا کورس، طہارت کے مسائل ہے، اور جو ہے نا غسل کے مسائل ہے، اور جو مسائل ہے 3 دن کا کورس رکھ دیے نماز کے اوپر یا وضو کے اوپر یا طہارت کے اوپر یا گھر کے مسائل. یہ کورسز ہماری مساجد میں ہونا ضروری ہے، اور خاص طور سے خواتین کے لیے بہت ضروری ہے. خواتین کے لیے، کیونکہ ہم مسجد سے بالکل کٹ آف کر دیے، گویا کہ ہم دین سے ہی ان کو کٹ آف کر دے کے رکھ دیے. خواتین کو کوئی اسلام نہیں ہے ہمارے نزدیک. تو کیوں؟ کیونکہ ہم لوگ جمعہ میں کبھی کبھی آتے، تھوڑا تھوڑا سن لیتے، خطاب سن لیتے، مگر خواتین کو کب موقع ملتا خطاب سننے کا؟ ان کو کب جو ہے موقع ملے گا اسلام سیکھنے کا، دین سیکھنے کا؟ بہت کم ان کو. اس لیے خواتین کے لیے بھی جیسا کنونشن سینٹرز ہے یا کوئی خاص مساجد ہے جہاں پر پردے کا اہتمام ہو، خواتین کے لیے بھی جو ہے کورسز کا اہتمام یا ان کے لیے اجتماعات جو ہے رکھنا بہت ضروری ہے. اور پھر آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں مساجد کو آباد کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے سارے تمام کبیرہ گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو حضرات دواخانوں میں زیر علاج ہیں، مکانوں میں زیر علاج ہیں، ان تمام کو شفا کامل عاجل عطا فرما. تمام کے تمام مسائل کو حل فرما. ہمیں مساجد کی حرمت کی اور مساجد کی حفاظت کرنے والا بنا. پروردگار عالم فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما، بیت المقدس کے مسلمانوں کی مدد فرما، غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما. وہاں کے مسلمانوں کو طاقتور بنا، اور بھارت کے مسلمانوں کی جو ہے مدد فرما. بھارت کے مساجد کی حفاظت فرما. تمام اقوام عالم کے مسلمانوں کی مدد فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد النبی المی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.